السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ادراک ما العقبہ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سورہ البلد کی آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 17 تک کی تلاوت ابھی ہم نے سماعت فرمائی۔ اس کی ترجمانی یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے وما ادراک ما العقبہ، اور تم کیا جانو کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی۔ پھر فرمایا فک و رقبہ، کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا۔ پھر یعنی اس کے ساتھ یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کے صبر اور یعنی خلق خدا پر رحم کی تلقین کی۔ تو یہ اس کی ترجمانی ہے۔ اب گزشتہ سے اس سورت کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ اب اس میں اللہ نے سوال کیا کہ تم کیا جانو کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی۔ دشوار گزار گھاٹی دو راستے جو بتائیں، دو نمایاں راستے دکھا دی اللہ تعالیٰ نے، اور فرمایا کہ دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی۔ تو اس ضمن میں بھی ہمارے سامنے وہ بات آئی کہ ایک وہ راستہ ہے جو اسے دکھائے، ان میں سے ایک بلندی کی طرف جاتا ہے لیکن تکلیف والا ہے، مشقت والا ہے، دشوار راستہ ہے۔ اس راستے میں آدمی کو اپنے نفس اور اس کی خواہشوں اور شیطان کی ترغیبات سے لڑ کر چلنا پڑتا ہے۔ اوپر والے راستے میں، بلندی کے راستے میں یہ سب اس کے سامنے مشکلات آئیں گے، تو اس کو یہ لیکن یہ اگر جھیل لے گیا، یہ اگر کر لے گیا، ہاں، تو اس کا چڑھ گیا اگر، تو اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ آسان راستہ ہے جو گڑھوں میں اترتا ہے، مگر اس سے پستی کی طرف جانے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں پڑی، یعنی برائی کی طرف جانے کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں، گناہ کرنے کے لیے، برائی کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں۔ اچھائی کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو مارنا پڑتا، اپنے نفس کو مارنا پڑتا، اپنے دل کی بات کو مارنا پڑتا، اپنے خواہشات کو مارنا پڑتا، صبر کرنا پڑتا۔ ہاں، دل نہیں بول رہا نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنا پڑتا، دل نہیں بول رہا کہ تلاوت ہے، تلاوت کرنا پڑتا، دین کا کام کرنا پڑتا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے آتی ہیں اس کے اندر، یہ مشکل ہے، لیکن ایک دفعہ جب عادی ہو جاتے، اگر عادی ہونے کے بعد میں جو ہے نا پھر اس کو یہ کرتے، عادی ہونے کے بعد میں پھر مسئلہ نہیں ہوتا۔ جب تک عادی نہیں ہوتے تو تھوڑا مشکل لگتا، اس کے بعد یہ ہوتا ہے۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک سوال کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ جو یہ بتا رہا ہے کہ مشکل راستہ کون سا ہے، تم کیا جانو کہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے۔ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا۔ اب یہاں پہ جو ہے اس کی تفسیر میں کتنی غور کرنے کی بات ہے۔ وہ دشوار گزار گھاٹی میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، نماز کا، عبادات کا، روزے کا، قرآن مجید کی تلاوت کا، یا اس کا یہ نہیں کیا، بلکہ یہاں پر کیا بتا رہا؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا، یہ بتا رہا، یہ نیکی یہ بتا رہا۔ اب اس سے پہلے چونکہ اس کی انسان کی فضول خرچیوں کا ذکر کیا گیا، جو اپنی بڑائی کی نمائش اور لوگوں پر اپنا فخر جتانے کے لیے کرتا ہے۔ آئی تھی نا بات اس سے پہلے کہ وہ ڈھیر سارا مال جو ہے اڑا دیتا ہے۔ کس لیے اڑاتا؟ لوگوں میں نام ہو، نمود ہو، کہ بھائی اس نے ایسا کیا، اس نے اتنا خرچہ کیا، اپنے دل کی تسکین کے لیے۔ حالانکہ اللہ پسند نہیں کرتا فضول خرچی، اسراف کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ تو اس کے مقابلے میں اب بتایا گیا ہے کہ وہ کون سا خرچ اور مال کا کون سا مصرف ہے
جو اخلاق کی پستیوں میں گرانے کے بجائے آدمی کو بلندیوں کی طرف لے جاتا، مگر اس میں نفس کی کوئی لذت نہیں ہے، بلکہ آدمی کو اس کے لیے اپنے نفس پر جبر کر کے ایثار اور قربانی سے کام لینا پڑتا ہے۔ اس میں جو پھر اپنے نفس کے مطابق نہیں چلتا ہو، یعنی اس کا نفس چاہتا ہے کہ نام نمود ہو، شہرت ہو، لوگ مجھے سقی کہیں، لوگ مجھے ایسا کہیں، وہ چیزیں اس کے اندر نہیں آتی، بلکہ اپنے نفس کو مار کر اسے خرچ کرنا پڑتا ہے۔ وہ خرچ کیا ہے کہ آدمی کسی غلام کو آزاد کرے یا اس کی مالی مدد کرے تاکہ وہ اپنا فدیہ ادا کر کے رہائی حاصل کر لے، یا کسی غریب کی گردن قرض کے جال سے نکالے، یا کوئی بے وسیلہ آدمی اگر کسی تاوان کے بوجھ سے لد گیا ہو تو اس کی جان اس سے چھڑائے۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، غلام ہوتے تھے، غلام اتنا بے بس اور ہوتا تھا اور اس کا کچھ بھی نہیں چلتا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنا نام بھی نہیں رکھ سکتا تھا، اس کے لیے بھی اس کا مالک سیٹ ہی اس کو کہتا تھا، جو کام بولے وہ کام کرنا پڑتا تھا، کوئی بھی کام سے جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا تھا، ایسا تھا غلاموں کا معاملہ، ایسا تھا۔ تو اس لیے درجہ ان کو چھڑانے کا، ان کو رہا کرنے کا، ان کو آزاد کرانے کا اور فدیہ دے کے جو مال ان کو آزاد کرتے ہیں اس کا بڑا اجر ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور دوسرے کچھ غلاموں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ نے جو ہے انہیں آزاد کرایا، بہت بڑا اجر ہے۔ حضرت بلال کو ان کا مالک جو ہے بہت سختی کرتا تھا، دھوپ میں لٹا کر سینے پہ پتھر رکھ کر کھینچتا تھا، گھسیٹتا تھا، کہتا تھا کہ وہ دین سے پھر جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لے آئے اس کے باوجود وہ کیا کہتے تھے، احد احد کہتے تھے۔ اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں، سیرت صحابہ کا مطالعہ کریں، اسلام کی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو ایسے واقعات جو ہیں ایسے ملتے ہیں بے نظیر، یعنی اتنی بڑی بڑی قربانی دے کر جو ہے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ اب ہم اس کو اپنے اولاد کو اور اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے پڑوس کو، اپنے قریب والوں کو جو ہے نا یہ پیغام عام کرنا ہے، تو اب اس کو آگے بڑھانا اپنا کام ہے، اور یہ صرف کام ہی نہیں ہے بلکہ ایک اہم ذمہ داری۔ اگر وہ لوگ اتنی قربانی نہیں دیتے، وہ لوگ کتنا ان کا یقین تھا، کتنا ایمان مضبوط تھا کہ اتنی تکلیف اتنی ہونے کے باوجود بھی وہ کلمے سے پھرے نہیں، اس پر جمے رہے، ڈٹے رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ کا تھا، آل یاسر کے خاندان کا تھا، حضرت بی بی سمیہ پہلی خاتون جو صرف اس بنیاد پہ شہید ہوئی کہ جو ہے ابو جہل نے جو یہ مارا، برچھا جو مارا اور انہیں شہید کیا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے آبائی دین کو چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت پر ایمان لائے، یعنی اتنی بڑی قیمتی چیز جان اس راہ میں دے دیے۔ تو غلاموں سے اور ان سے جو ہے بہت سخت ان سے کام لیا جاتا تھا، ان کو ستایا جاتا تھا، اس لیے ان کو چھڑانا، ان کو رہائی دینا اس کا بڑا اجر ہے۔ پھر دوسرا، غریب کی گردن، کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو قرض اس کا یہ کرنا، یا کوئی بے وسیلہ آدمی اگر کسی تاوان کسی بوجھ سے لد گیا تو اس سے جان چھڑانا، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ کیا ہے، یہ عبادات ہیں، ان سے زیادہ جو ہے یہ چیزیں اخلاقی اور یہ خدمت خلق اور یہ چیزیں لوگوں کے کام آنا، اس کا بڑا اجر ہے، اسلام کے اندر جو ہے اس کا بڑا اجر ہے۔ تو پہلی بات یہاں پر یہ بتایا گیا کہ غلاموں کو، اور آج کے زمانے میں جیسا لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو بے قصور لوگ جو جیلوں میں بند ہیں، بغیر کوئی ان کے اوپر جرم عائد کیے ہوئے، وہ کئی سالوں سے جو ہے بند ہے، تو ان کو چھڑانا، تو اب ایسے کام کون سے کر سکتے؟ ایک ایک فرد جا کے تو نہیں کر سکتے، اس کے لیے اجتماعیت چاہیے، تنظیم چاہیے، کوئی جماعت چاہیے جو اس کو لے کے اٹھے اور یہ کام جو ہے مل جل کر کرے۔ تو ایک تو یہ ہے پہلی چیز۔ دوسری چیز وہ خرچ یہ ہے کہ آدمی بھوک کی حالت میں کسی قریبی یتیم یعنی رشتہ دار یا پڑوسی یتیم اور کسی ایسے بے کس محتاج کو کھانا کھلائے جسے غربت اور افلاس کی شدت نے خاک میں ملا دیا ہو اور جس کی دستگیری کرنے والا کوئی نہ ہو، تو یہ بھی بہت بڑا جو ہے اجر ہے اس کا بھی۔ یتیم اللہ کے تعلق سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہمیں ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے بہترین گھر وہ ہے
جس میں یتیم کی پرورش کی جاتی ہے، یتیم کی پرورش کی جاتی ہے۔ پھر اس وقت یتیم کے ساتھ جو ہے نا بہت زیادتیاں کی جاتی تھی اس وقت، اس تو جاہلیت کے دور کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے اس وقت بھی۔ تو کیا کرتے تھے، ان کا مال جو ہے ہڑپ لیتے تھے، ان کا مال لے لیتے تھے اور جو ہے ان کو ستایا جاتا تھا اور ان کو جو ہے کام ان سے بھی زیادہ لیا جاتا تھا۔ تو ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ ایک واقعہ ایسا ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چھوٹا سا لڑکا آیا 11-12 سال کا، اور جو ہے بلکہ جو حرم کے اندر، مکے کے اندر سرداران مکہ بیٹھے تھے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی ابو جہل جو ہے میرا مال لیا ہے وہ مجھے دے نہیں رہا ہے کر کے شکایت کی۔ تو پھر جو ہے یہ کہ وہ لوگوں نے شرارت کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریب میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے کہا کہ جاؤ جو انہوں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بولو، ہو سکتا ہے وہ تمہارے کو یہ کرے۔ مذاق میں، طنز میں جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لوگوں نے بھیجا۔ تو اس وقت جو ہے جب یہ پہنچے، اس وقت وہاں پر گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس بچے نے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے اور ابو جہل کے پاس گئے، کھٹکا مارا۔ ابو جہل جب سامنے آیا تو فوراً سے کہا کہ یہ بچے کا جو مال ہے تم اسے لوٹا دو۔ تو جو ابو جہل پہلے سے رک رہا تھا، پہلے سے دے نہیں رہا تھا، اس نے جو ہے پھر فوراً اندر گیا، اندر جا کے پھر وہ لے کر آ کر جو ہے اس نے دیا۔ اب یہ لوگوں نے بعد میں پوچھے، یہ سرداران مکہ جنہوں نے اس کے طنز کے اوپر اور تماشا دیکھنے کے لیے بچے کو بھیجے تھے، ابو جہل سے سوال کیا کہ تم نے اتنا آسانی سے جو ہے کیوں دے دیے؟ تو اس نے بتایا کہ میرے اور ان کے درمیان جو ہے ایک یہ تھا، ایسا لگ رہا تھا ان کے اطراف میں برچھے تھے، اگر میں نہیں انکار کرتا، اگر وہ میں نہیں دیتا تو وہ جو ہے مجھ پر آ پڑتے تھے، اس لیے میں فوراً جو ہے دے دیا۔ تو اللہ کی مدد وہاں پر ہے، اور اللہ نے جو ان کے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رواب بھی تھا، اور ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کے کام آتے تھے۔ یہ بہت بڑی کوالٹی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ان عبادات کے علاوہ یہ تو ہے ہی ہے، لیکن ایسے اس میں بھی جو ہے کام آتے تھے۔ ایسے اور بھی روایات ہم کو ملتے ہیں، لیکن اس وقت یتیموں کے ساتھ جو ہے نا بہت ظلم ہوا کرتا تھا، تو اس لیے تاکید کی جا رہی ہے یہاں پر کہ ان کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ کرنا، اور پھر جو ہے اگر بے کس محتاج ہوں تو کھانا کھلانا، غربت اور افلاس کی شدت ہے تو اس دستگیری کرنے والا نہیں تھا، تو اس کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے، دین اسلام جو ہے مکمل حیات زندگی کا نام ہے، پیدائش سے لے کر موت تک۔ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تو یہ نہیں ہے اسلام، صرف یہ کرنا، بلکہ اس کے علاوہ پیدائش سے لے کر موت تک جو حالات آتے ہیں ان سب سے جو ہے، ان سب میں قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات ہم کو رہنمائی کرتا ہے، یہ ایسا کرنا ہے، ایسا کرو، ایسا کرو۔ تو ان میں پڑوسیوں کا بھی بڑا حق ہے، یتیم کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کا حق ہے، خدمت خلق، لوگوں کے کام آنے کا بڑا یہ ہے، کھانے کھلانے کا بہت یہ ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی قوم کے اندر اس کے ذریعے سے تبدیلی لے آئی، حیرت انگیز طور پر، کہ وہ آج دنیا کے سامنے جو ہے صحابہ مثال بنے ہوئے ہیں۔ پھر آگے ایسے لوگوں کی مدد سے آدمی کی شہرت کے ڈنکے تو نہیں بجتے، ظاہر ہے، کھلے چھپے طور پر اگر کسی کی مدد کی جاتی ہے، اور جنہیں بغیر لوگوں کی نام نمود کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، اسراف کے لیے نہیں، بلکہ ایسے ضرورت مندوں کے جب کام آتے ہیں تو اس کا جو ہے بہت بڑا اجر ہے۔ اور بنیادی طور پر یہی ہے جو وہ انسان کی سیونگ ہے، انسان کی جو سیونگ ہے، بچت ہے، وہی ہے جو اللہ کے راہ میں اس نے خرچ کیا۔ تو یہ مال بھی جو یتیم پر خرچ کیا جاتا، یہ بھی اللہ کے اس میں کھاتے میں جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کے اس میں آئے گا، اور یہ اصل سیونگ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے نا، جس میں آپ نے فرمایا کہ اس کا مفہوم ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ مال اس کا وہ ہے جو اس نے کھا کے ختم کیا، میرا مال میرا کال، جو اس نے کھانا پینا کھا کے ختم کیا۔ دوسرا وہ مال ہے جو اس نے برت کر، کپڑے پہن کر اور اس کے برت کر خرچ کیا۔ تیسرا وہ جو اس نے اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا، وہ اصل سیونگ ہے،
وہ سیونگ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہی کام آئے۔ اور انسان محبت اس چیز سے کرتا ہے جہاں پر اس کا مال ہے۔ اگر مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو محبت بھی ہماری پھر جو ہے وہاں رہے گی۔ آخرت کے لیے اگر ہم نے خرچ کیا تو آخرت میں جمع جو بیلنس کا اجر کے لیے ہماری محبت وہاں رہے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ایک اہم قول میں آتا ہے کہ وہ ان کے فرمان میں آتا ہے، مال اللہ کی راہ میں زیادہ جمع کرو، آخرت میں جو ہے اس کے میں جمع کرو، تاکہ جہاں تمہارا مال سے جب تمہیں محبت ہوگی اور جہاں تمہارا مال ہوگا وہاں تمہاری محبت ہوگی۔ آخرت کے لیے اگر تم نے زیادہ خرچ کیا تو تمہارا دل جو ہے آخرت سے لگا رہے گا۔ تو اس کی بڑی اہمیت جو ہے نا اس کی دی گئی کہ انسان جو ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اس کے خلق پر، اس کی مخلوق پر خرچ کرے۔ ضرورت مندوں، غربت میں جو لوگ ہیں، قرض سے نکالنے کے لیے، گردن چھڑانے کے لیے اور یتیموں کی اس کے لیے، ان تمام چیزیں اس مت کے اندر جو ہے آتی ہیں۔ تو اور آگے یہ ہے